بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 272 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 سے لے کر 70 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ترجمہ، اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ تفسیر میں آتا ہے ہوش مندی رشد کا ترجمہ ہے، جس کے معنی ہے صحیح و غلط میں تمیز کر کے صحیح بات یا طریقے کو اختیار کرنا اور غلط بات یا طریقے سے احتراز کرنا، اس سے بچنا۔ اس مفہوم کے لحاظ سے رشد کا ترجمہ راست روی بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ رشد کا لفظ محض راست روی کو نہیں بلکہ اس راست روی کو ظاہر کرتا ہے جو نتیجہ ہو فکر صحیح اور عقل سلیم کے استعمال کا، اس لیے ہم نے ہوش مندی کے لفظ کو اس کے مفہوم سے اقرب سمجھا ہے۔ ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی، یعنی جو ہوش مندی اس کو حاصل تھی وہ ہماری عطا کردہ تھی۔ ہم اس کو خوب جانتے تھے، یعنی ہماری یہ بخشش کوئی اندھی بانٹ نہ تھی، ہمیں معلوم تھا کہ وہ کیسا آدمی ہے، اس لیے ہم نے اس کو نوازا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کے حوالے کرے۔ یہ سورہ انعام میں آیا ہے، آیت نمبر 124 میں۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے سرداران قریش کے اس اعتراض کی طرف جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ آخر اس شخص میں کون سے سرخ آپ کے پر لگے ہیں کہ اللہ ہم کو چھوڑ کر اسے رسالت کے منصب پر مقرر کرے۔ اس کا جواب مختلف مقامات پر قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے دیا گیا ہے۔ یہاں صرف اس لطیف اشارے پر اکتفا کیا گیا کہ یہی سوال ابراہیم کے متعلق بھی ہو سکتا تھا۔ پوچھا جا سکتا تھا کہ سارے ملک عراق میں ایک ابراہیم ہی کیوں اس نعمت سے نوازا گیا، مگر ہم جانتے تھے کہ ابراہیم میں کیا اہلیت ہے، اس لیے ان کی پوری قوم میں سے ان کو اس نعمت کے لیے منتخب کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک کے مختلف پہلو اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 سے 141، پھر 258، 260 اور سورہ انعام کی آیات نمبر 74 سے لے کر 81 تک میں مفصل آئے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 114، سورہ ہود کی آیات نمبر 69 سے 76 تک، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے 41، سورہ حجر کی آیت نمبر 51 سے 60، سورہ نحل کی آیت 120 سے 123 میں گزرے ہیں، جن پر ایک نگاہ ڈال لینا بھی مفید ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون۔ ترجمہ، یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو۔ یاد کرو وہ موقع۔ تفسیر میں آتا ہے جس واقعے کا آگے ذکر کیا جا رہا ہے اس کو پڑھنے سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ قریش کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ کعبہ انہی کا تعمیر کرتا تھا، سارے عرب میں کعبے کی مرکزیت انہی کی نسبت سے حاصل تھی اور قریش کا سارا بھرم اسی لیے بندھا ہوا تھا کہ یہ اولاد ابراہیم ہیں اور کعبہ ابراہیمی کے مجاور ہیں۔ آج اس زمانے اور عرب سے دور دراز کے ماحول میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ صرف ایک سبق آموز تاریخی واقعہ ہی نظر آتا ہے، مگر جس زمانے اور ماحول میں اول یہ بیان کیا گیا تھا اس کو نگاہ میں رکھ کر دیکھیے تو محسوس ہوگا کہ قریش کے مذہب اور ان کی برہمنیت پر ایک ایسی کاری ضرب تھی جو ٹھیک اس کی جڑ پر جا لگتی تھی۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ ترجمہ، انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ ترجمہ، انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اس فقرے کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کیا تو ہمارے سامنے حق پیش کر رہا ہے یا کھیلتا ہے۔
لیکن اصل مفہوم وہی ہے جس کی ترجمانی اوپر کی گئی۔ ان لوگوں کو اپنے دین کے برحق ہونے کا اتنا یقین تھا کہ وہ یہ تصور کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے کہ یہ باتیں کوئی شخص سنجیدگی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تم محض مذاق اور کھیل کر رہے ہو یا یہ واقعی تمہارے خیالات ہیں۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ ترجمہ، اس نے جواب دیا، نہیں بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ترجمہ، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اگر تم استدلال سے بات نہیں سمجھتے تو میں عملاً تمہیں مشاہدہ کرا دوں گا کہ یہ بے بس ہیں، ان کے پاس کچھ بھی اختیارات نہیں ہیں اور ان کو خدا بنانا غلط ہے۔ رہی یہ بات کہ عملی تجربے اور مشاہدے سے یہ بات وہ کس طرح ثابت کریں گے، تو اس کی کوئی تفصیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر نہیں بتائی۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ، چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی موقع پا کر جبکہ پجاری اور مجاور موجود نہ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے مرکزی بت خانے میں گھس گئے اور سارے بتوں کو توڑ ڈالا، اور آخر میں آیا کہ اس کی طرف اشارہ یعنی ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور اس کی طرف کا اشارہ بڑے بت کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی۔ اگر پہلی بات ہے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ان کے عقائد پر ایک طنز کا ہم مانی ہے، یعنی اگر ان کے نزدیک واقعی یہ خدا ہے تو انہیں اپنے بڑے خدا کے متعلق یہ شبہ ہونا چاہیے کہ شاید بڑے حضرت نے ان چھوٹے چھوٹے بتوں کو کسی بات پر بگڑنے پر ان کا کچومر بنا دیا، یا پھر بڑے حضرت سے یہ پوچھیں کہ حضور آپ کی موجودگی میں یہ کیا ہوا، کون یہ کام کر گیا اور آپ نے اسے روکا کیوں نہیں۔ اور اگر دوسرا مفہوم مراد لیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منشا اس کارروائی سے یہ تھا کہ اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر شاید ان کے ذہن میں میری ہی طرف منتقل ہوگا اور وہ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھ کو پھر ان سے صاف صاف بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ ترجمہ، انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا، بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ترجمہ، بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ ترجمہ، انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منہ مانگی مراد تھی، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ بات صرف پروہتوں اور پجاریوں ہی کے سامنے نہ ہو بلکہ عام لوگ بھی موجود ہوں اور سب دیکھ لیں کہ یہ بت جو ان کے قاضی الحاجات بنا کر رکھے گئے ہیں یہ کیسے بے بس ہیں، اور یہ خود یہ پروہت حضرات ان کو کیا سمجھتے ہیں۔ اس طرح ان پجاریوں سے بھی وہی حماقت سرزد ہوئی جو فرعون سے سرزد ہوئی تھی۔ اس نے بھی جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرانے کے لیے ملک بھر کی خلقت جمع کی، اور انہوں نے بھی حضرت ابراہیم کا مقدمہ سننے کے لیے عوام کو اکٹھا کر لیا۔ وہاں حضرت موسیٰ کو سب کے سامنے یہ ثابت کرنے کا موقع ملا کہ جو کچھ وہ لائے ہیں وہ جادو نہیں معجزہ ہے، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے دشمنوں نے آپ ہی یہ موقع فراہم کر دیا کہ وہ عوام کے سامنے ان کے مکر و فریب کا طلسم توڑ دیں۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم۔ ترجمہ، ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ترجمہ، اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ تفسیر میں آتا ہے یہ آخری فقرہ خود ظاہر کر رہا ہے کہ پہلے فقرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکنی کے اس فعل کو بڑے بت کی طرف جو منسوب کیا ہے اس سے ان کا مقصد جھوٹ بولنا نہ تھا بلکہ وہ اپنے مخالفین پر حجت قائم کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ وہ لوگ جواب میں خود اس کا اقرار کریں کہ ان کے یہ معبود بالکل بے بس ہیں اور ان سے کسی فعل کی توقع تک نہیں کی جا سکتی۔ ایسے مواقع پر ایک شخص
استدلال کی خاطر جو خلاف واقعہ بات کہتا ہے اس کو جھوٹ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ نہ وہ خود جھوٹ کی نیت سے ایسی بات کہتا ہے اور نہ اس کے مخاطب ہی اسے جھوٹ سمجھتے ہیں۔ کہنے والا اسے حجت قائم کرنے کے لیے کہتا ہے اور سننے والا بھی اسے اسی معنی میں لیتا ہے۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ ترجمہ، یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ ترجمہ، مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اصل میں نکسوا علی رؤوسہم، اوندھا دیے گئے اپنے سروں کے بل فرمایا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ انہوں نے خجالت کے مارے سر جھکا لیے، لیکن موقع، محل اور اسلوب بیان اس معنی کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ صحیح مطلب جو سلسلہ کلام اور انداز کلام پر نظر کرنے سے صاف سمجھ میں آتا ہے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنتے ہی پہلے تو انہوں نے اپنے دلوں میں سوچا کہ واقعی ظالم تو تم خود ہو، کیسے بے بس اور بے اختیار معبودوں کو خدا بنائے بیٹھے ہو جو اپنی زبان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان پر کیا بیتی اور کون انہیں مار کر رکھ گیا، آخر یہ ہماری کیا مدد کریں گے، جبکہ خود اپنے آپ کو بھی بچا نہیں سکتے۔ لیکن اس کے بعد فوراً ان پر ضد اور جہالت سوار ہو گئی، اور جیسا کہ ضد کا خاصہ ہے اس کے سوار ہوتے ہی ان کی عقل اوندھ گئی۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ ترجمہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ ترجمہ، تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ ترجمہ، انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ترجمہ، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ تفسیر میں آتا ہے الفاظ صاف بتا رہے ہیں اور سیاق و سباق بھی اس مفہوم کی تائید کر رہا ہے کہ انہوں نے واقعی اپنے اس فیصلے پر عمل کیا، اور جب آگ کا الاؤ تیار کر کے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا تب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے اور بے ضرر بن کر رہ جائے۔ بس صریح طور پر یہ بھی ان معجزات میں سے ایک ہے جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان معجزات کی اس لیے تعویلیں کرتا ہے کہ اس کے نزدیک خدا کے لیے بھی نظام عالم کے معمول سے ہٹ کر کوئی غیر معمولی کام کرنا ممکن نہیں، تو آخر وہ خدا کو ماننے کی زحمت ہی کیوں کرتا ہے؟ اور اگر وہ اس طرح کی تعویلیں اس لیے کرتا ہے کہ جدید زمانے کے نام نہاد اقلیت پرست ایسی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بندہ خدا، تیرے اوپر یہ فرض کس نے عائد کر دیا کہ تو کسی نہ کسی طرح انہیں منوا کر ہی چھوڑے؟ جو شخص قرآن کو جیسا کہ وہ ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑو، اسے منوانے کی خاطر قرآن کو اس کے خیالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کرو، جبکہ قرآن کے الفاظ قدم قدم پر اس ڈھلائی کی مزاحمت کر رہے ہوں۔ آخر کس قسم کی تبلیغ ہے اور کون معقول آدمی سے جائز سمجھ سکتا ہے؟ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ ترجمہ، وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 70 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے سے سارے دن میں جو بھی چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جس پر اس کا انعام ہوا، نہ کہ ان بندوں میں جس پر اس کا غضب نازل ہوا۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔